آواز آ رہی نا اسی سے ٹانگ ہلا رہا، اسی سے یہ ٹانگ ہلا رہا ہے رات کے 2 بجے تک۔ جاڑے کے موسم میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ہم لوگ آسام سے تقریر کر کے آ رہے تھے جاڑے کے موسم میں، دلی آ گیا ہوائی جہاز سے، شاید آپ کو یہ اعظم اقبال نے یاد ہونا، دلی سے بس اس میں آئے، ٹرین میں رامپور اترا، صبح اترا، ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے سوچا لا چلو کافی پی لو، تو ایک میں نے کہا بھائی ذرا کافی دینا، تو ایک لڑکی جنس کی پینٹ پہنو اتنا کولا ہلا رہی ہے وہ، تو میں نے کہا یا اللہ اس کے اسپرنگ لگے ہیں یا کیا، یہ اتنا ہی کولا کیوں ہلا رہی ہے؟ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سمجھ میں نہیں، تو اس میں میوزک بج رہا تھا دکان میں، میں نے موبائل نکالا کان پہ، میں نے کہا بھائی ذرا 1 منٹ بند کریو، جیسے ہی 1 منٹ بند کرا اس کا کولا بھی رک گیا۔ میں سمجھ گیا جو نبی نے فرمایا تھا حدیث کہ ایک وقت وہ آئے گا شیطان ان کی رگوں میں دوڑے گا، خون کے ساتھ شیطان رگوں میں دوڑے گا۔ میں نے کہا او ہو یہ حدیث، لیٹے لیٹے ٹانگ سمیٹو بیٹا، لیٹے لیٹے کان میں ایئر فون، آنکھیں بند، اماں جائے کہیں، ابا جائے کہیں، بہن بھائی کہیں، یہ صاحب ہلا رہا ٹانگ، بھئی تو کیوں ہلا رہا، چوتھے آسمان پہ گھوم رہا، ان ٹھمکوں میں مست ہے یہ، کان میں ایئر فون لگا، اگر اسی وقت پہ موت آ جاتی تو کیا کرتے؟ عذاب کے فرشتے کانٹوں پہ ڈال کے لے جاتے، کانٹوں پہ، تب پتہ چلتا، اور کانٹے بھی کیسے زہریلے ہیں۔ سانپ اور بچھوؤں کے بارے میں پڑھا میں نے جہنم کے، ایک بچھو اگر کاٹ لے، یہ 2 انچ کا بچھو، بیٹا سنو، 2 انچ کا بچھو اگر کاٹ لیتا ہے تو رات بھر نیند آنے نہیں دیتا، ڈاکٹر صاحب سے انجیکشن یا حضرت سے پڑھوا کے پھکوانا یا کچھ تو جا کے نیند آتی ہے، اور وہ جو قبر کا بچھو کاٹے گا معلوم ہے، نبی فرماتے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 70,000 سال تک دن بدن اس کا زہر چڑھتا چلا جائے گا۔ ہے ہمت جھیل لو گے؟ ارے یار جو ہوگا دیکھا جائے، کیا دیکھے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھے گا پیارے۔ وہ لڑکی کو قبرستان لے گئے، ٹی وی ہٹائی، چھپکلی پھر آ گئی، ٹی وی کے ساتھ دفن، عہد نامہ رکھا جاتا اس بچی کے، سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیتیں پڑھی جاتی قبر پہ، مگر کہاں ٹی وی کے ساتھ دفن۔ بچی سن لو، ماں کا کہنا نہ ماننے والیو، آج سے توبہ کر لینا اور ماں سے جا کر کے معافی مانگ لینا، تمہاری ماں کا دل بہت نرم ہے، ماں اٹھا کے سینے سے لگا لے گی، تمہاری دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ اللہ اللہ وہ لڑکی کو دفن کر دیا، 40-50 قدم واپس آئے، قبر پھٹی، ٹی وی کے ٹکڑے ہوئے، قبر بند ہو گئی، سب لوگ گھر آ گئے۔ اب خواب میں رات کو ماں سوئی، سب لوگ سوئے، خواب میں اس لڑکی کی ماں جب سوئی تو خواب میں وہ لڑکی آ گئی اور رو رو کر کے کہنے لگی، ماں میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو۔ اللہ، اب اس ماں کا کیا؟ کہہ رہی ماں تم میرے بغیر جیتی نہیں تھی، مجھے سانپ اور بچھوؤں کا لقمہ بنا دیا، ماں میری قبر میں آگ بھر دی، ماں میں زندہ ہوں، مری نہیں تھی، ماں مجھے نکال لو، میں اپنی قبر میں زندہ ہوں۔ اور یہ آنکھ کھلی، پسینے پسینے، شوہر کو بتایا، شوہر نے کہا نہیں تیری اکلوتی بیٹی تھی، پیار کرتی تھی، اس وجہ سے خیال خواب میں بدل گیا، میرے پاس لیٹ جا۔ دونوں میاں بیوی لیٹے، باپ کے خواب میں، باپ میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، مجھے قبر کے بچھو سانپ بہت ستا رہے ہیں، باپ مجھے نکال لو۔ ماں باپ پریشان، امام صاحب کے، حاجیوں کے، نمازیوں کے، طے یہ ہوا چلو قبر کھول کے دیکھیں۔ اللہ، اب اس لڑکی کی قبر کھولے کون؟ پورا گاؤں ہجوم اکھٹا۔ اب اس لڑکی کی قبر 4 آدمیوں کا امام صاحب نے انتخاب کیا، جب قبر کھول کے دیکھا، بیٹا سن لیو آج سے ماں کا کہنا مت ٹالنا، جب قبر کھول کے دیکھا
تو وہ لڑکی قبر میں زندہ بیٹھی تھی. اللہ، اس کو سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے. ایک سانپ 4 منہ والا تھا، گردن سے لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، اور نیچے والے منہ سے ایک میں یہاں پہ منہ لگائے ہوئے تھا اس والے تلوے میں، اور دوسرا اس والے تلوے میں لگائے ہوئے تھا، اس والے میں یہاں پہ لگائے ہوئے، اور اوپر والے سے ایک سے ناک کے نتھنے اور ایک سے زبان کی جڑ پکڑے ہوئے تھا. اور لڑکی ایسی تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہو. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کچھ بھاگ پڑے، کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے. مگر یہی امام، اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ، اس امام کی آنکھوں میں آنسو تو آئے مگر آقا بھی یاد آ گئے. نبی نے فرمایا اگر کسی گھر میں جنات ہوں تو اذان پڑھو، شیاطین ہوں تو اذان پڑھو، آفتیں ہوں تو اذان پڑھو، بیماریاں ہوں تو اذان پڑھو، طوفان آئے اذان پڑھو، عذاب اترے تو اذان پڑھو. جب عذاب کا لفظ آیا اس امام نے آنکھوں کو بند کیا، کانوں میں انگلی دی اور اللہ اکبر رو رو کے جب اس نے اذان پڑھی ہے اور جب لا الہ الا اللہ پہ آ کر کے آنکھ کھولی ہے تو عذاب قبر دفع ہو چکا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. آج لوگ امام کی برائیاں کرتے ہیں. جس کی بیوی سے نہ بنے، بہو سے نہ بنے، وہ امام کے کان ایٹتا ہے. مگر سنو، وہ لڑکی یہاں سے زندہ تو تھی مگر یہاں سے نیچے کو کیسی تھی اور اوپر کو کیسی تھی. سنو میری بہنوں، آخری جملہ توبہ کر کے جانا، اور تم بھی توبہ کرنا، کبھی ماں باپ کو مت ستانا. وہ لڑکی گردن سے لے کر کے نیچے تک اس کا جسم عورت کا تھا، اور گردن سے اوپر کو اس کا منہ خنزیر کا بن گیا تھا. وہ بھنگیوں کے گھر جو جانور ہوتا اس کو خنزیر بولتے، اس کا منہ بن گیا تھا. امام صاحب نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ماں رو رو کر کے کہنے لگی اگر میں کچھ بھی کہتی تھی تو میری بیٹی میرا منہ چڑاتی تھی. کچھ بچیوں کی عادت ہوتی ہے نا، ماں کی طرف کو دانت پیستی ہیں، ماں کی طرف کو ایسے نکال کر گردن ٹیڑھی کر کے جاتی ہے، منہ چڑانا، منہ بنانا. اللہ نے یہ عذاب اتارا تھا. پیارو، میں تم سے ان کے بھائی ماسٹر صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. ان کے یہ چہلم ہے نا 40ویں کے موقع پہ یہ کہہ کے جاؤں گا، بچیوں تم سے بھی، بچوں تم سے بھی، ماں باپ کو تکلیف مت دینا. اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو ان کو راضی کر لینا. 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2 ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. نمبر 3 ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا. بات پوری ہو گئی؟ تینوں بتا دیے میں نے، اور ابھی ایک بھی پورا نہیں کھلا. تم نے اتنا ساتھ دیا، ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا. میری بہنیں بھی ایسی بیٹھی، مگر میں تمہیں اس وقت اچھا کروں گا، اچھا سمجھوں گا. ہاں، تمہیں اس وقت میں اچھا سمجھوں گا کہ جب تم میری ان باتوں پر، بلکہ میری کیا زبان، میری نبی کی باتوں پر عمل کرو. آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرو گے؟ بولو. ماں باپ کو نہیں ستاؤ گے نا، کسی کو تکلیف نہیں دو گے. میری بہنیں پردے سے رہیں گی، پردے سے، اور موبائل نہیں چلائیں گی، اور ماں باپ کا کہنا مانیں گی، قرآن پڑھیں گی، نماز پڑھیں گی. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ چہلم کے موقع پر پروگرام تھا، اس لیے میں نے سوچا یہ گھریلو باتیں بتا دوں. پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی زبان ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تمہیں سلام.